بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ایک بار ہم پھر سے حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید فرقان حمید یاد کرنے، حفظ کرنے، اپنے سبق کو پڑھنے، اس کو اچھے انداز میں یاد کرنے کی 10 ایسی ٹپس سے لے کر آئے ہیں، 10 ایسے اصول اور قوانین لے کر آئے ہیں، 10 ایسی ضروری باتیں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ جن کو اگر آپ فالو کر لیں گے، جس پر آپ عمل کر لیں گے، انشاءاللہ عزوجل آپ جلد سے جلد حفظ قرآن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنے سبق کو جلدی یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ عزوجل اچھے حافظ قرآن بن جائیں گے۔ یوں تو ہم نے حفظ قرآن کرنے کے طریقہ کار پر بہت ساری ویڈیوز اپنے اسی چینل پر بنائی ہیں، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوگی، کافی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 اصول بتائیں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا بغیر اسکپ کیے۔ چینل پر نئے اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو بہرحال حفظ قرآن آپ اگر کر رہے ہیں تو اب آپ نے اپنا سبق یاد کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں حفظ قرآن کرتے ہیں تو سبق یاد کرنے میں بہت سارے بندے غلطی کر جاتے ہیں، بہت ساری۔ اچھا، ان 10 باتوں پر اگر آپ عمل کر لیں گے جو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل آپ جلدی سبق یاد کرنے والے بن جائیں گے اور اچھے انداز میں سبق یاد کرنے والے بنیں گے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے جو سبق اپنا یاد کرنا ہے اس کا، تو اس کے لیے اپنا ٹائم سیٹ کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے طلباء ہوتے ہیں، حفظ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے ٹائم کو سیٹ نہیں کرتے، جب دل کیا، جب دل چاہا، جب ٹائم ملا انہوں نے قرآن اٹھایا، اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسا نہیں کیجیے گا، بلکہ اپنا ایک ٹائم سیٹ کر لیں کہ مجھے 2 بجے یا بیٹھنا ہے، یا 5 بجے بیٹھنا ہے، یا 8 بجے بیٹھنا ہے، تو اس ایک ٹائم کو فکس کر لیں، اور اسی ٹائم پر کچھ بھی ہو، کہیں بھی جائیں، آپ نے اپنے سبق کو لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کا نسخہ ایک ہی استعمال کریں، یہ نہیں ہے کہ کبھی 12 لائنوں والا لے لیا، تو کبھی 15 لائنوں والا لے لیا، کبھی 17 لائنوں والا لے لیا، کبھی 21 لائنوں والا لے لیا۔ ایک ہی نسخہ استعمال کریں، کیونکہ مختلف لائنوں والے قرآن ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کہ بہتر ہے 15 لائنوں والا قرآن آپ لیں گے تو اس میں آپ کو بآسانی یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی آیات کو فکس کر لینا ہے کہ مجھے روزانہ اتنی آیت یاد کرنی ہے، یا اپنی لائنیں فکس کر لینا ہے کہ مجھے روزانہ اتنی لائنیں یاد کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج تو 20 لائنیں یاد کری، پھر کل آپ نے 10 کر لی، پھر پرسوں آپ نے 5 کر لی، پھر آپ نے 25 کر لی، پھر آپ نے 2 کر لی۔ اس طرح کیا ہوگا، آپ کا ایک وہ نہیں دورانیہ نہیں بن پائے گا آپ کا یاد کرنا اس طریقے سے، آپ ہے نا، پھر دل جمعی نہیں ہوگی آپ کی، ہے نا، آپ کی مستقل مزاجی نہیں ہوگی اس کے اندر۔ تو پھر یہ کہ آپ یہ کہ اپنی 2 آیتیں آپ نے یاد کرنی ہے، 2 ہی آیتیں آپ نے لے کے چلنی ہے، 5 یاد کرنی ہے تو 5 ہی آیتیں آپ نے لے کر چلنی ہے۔ تو آپ نے یہ اپنی آیات، یہ لائنیں جو بھی ہیں اپنی فکس کر لینی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ آپ نے اپنی جگہ کا انتخاب کرنا ہے لازمی طور پر، ایسی جگہ پر اپنے سبق کو یاد کرنا ہے، اپنے سبق کو حفظ کرنا ہے، اپنے اسباق کو یاد کرنا ہے کہ جہاں پر آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، یعنی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، آپ کا ذہن نہ بٹے، ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کا یاد کرنے کے اندر کوئی شور و شرابہ نہ ہو، شور و گل نہ ہو، تو ایسی جگہ سے بچیں، کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ بآسانی اپنے سبق کو یاد کر سکیں۔ 5واں یہ کہ قرآن کو سمجھنا صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے بس قرآن کو اٹھایا، پڑھا اور اس کو فوراً اٹا لگا لیا، آپ زبر زیر پیش دیکھتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایسے حفاظ بھی دیکھے گئے وہ پھر بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اچھے طریقے سے پہلے سمجھیں کیا لکھا ہے، کیسے لکھا، غنہ ہو رہا، مدہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ادھر، اچھے طریقے سے اس کو پڑھ کر پہلے آپ نے ناظرہ پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، اس کے بعد آپ نے اپنے اس سبق کو حفظ کرنا ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ آپ نے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، یعنی ایک بار آپ نے پڑھ لیا، بس دہرا لیا، بس اس کو یاد رکھ دیا قرآن کو، بس میرے یاد ہو گیا، نہیں، بار بار دہرائیں، بار بار آپ اس کی ریپیٹ کریں، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو پختگی کے ساتھ یاد ہو جائے گا۔ 7واں یہ ہے کہ آپ نے نماز میں بھی پڑھنا جو آپ نے یاد کیا۔ اب دیکھیں آپ قرآن پڑھتے ہیں، نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے نا، تو آپ نے صورتیں آپ نے پڑھی ہیں، وہ قرآن آپ صورتیں نماز کے اندر دہرائیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کا مضبوط ہوگا، قرآن آپ کا مضبوط ہوگا، حافظہ آپ کا جو آپ نے یاد کیا وہ مضبوط ہوگا، اور جلدی آپ انشاءاللہ عزوجل یاد کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ 8واں یہ ہے کہ سونے سے پہلے لازمی طور پر اپنا پڑھنے کا معمول بنائیں۔ سونے لگے، سونے سے پہلے قرآن اٹھا کر جو آپ نے سبق یاد کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اچھے طریقے سے دہرا لیں، نہیں، سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول لازمی بنانا چاہیے۔ 9 نمبر پر یہ کہ صبح اٹھنے کے بعد کل والی آیت کو دہرانا اور پھر اس کو یاد کرنا ہے، یعنی جو آپ نے رات کو یاد کی تھی، دن میں یاد کی تھی، تو اب صبح اٹھنے کے بعد ان کو دوبارہ ایک مرتبہ قرآن لے کر اچھے طریقے سے پہلے حاضرہ طور پر ناظرہ
کے طور پر اس کو دیکھ لیں، اس کو یاد کریں اچھے طریقے سے، پھر اس کو اپنے قرآن کو بند کرنے کے بعد ان آیت کو دہرائیں، ان آیت کو بار بار پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے سبق کے اندر پختگی آئے گی اور زیادہ زیادہ آپ کا یاد ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل اچھے انداز میں آپ کو یاد ہوگا۔ 10واں اور آخری یہ ہے کہ یہ سارے کام جو میں نے آپ کو بتائی آپ نے مسلسل کرنے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ایک دن کر لیے، 2 دن کر لیے، پھر تیسرے دن چھوڑ دیا، پھر 5ویں دن کرا، پھر 6 دن چھوڑ دیا، نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو جو میں نے آپ کو اصول قوانین بتائے ہیں ان کو لازمی طور پر فالو کرنا ہے، عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان باتوں پر آپ عمل کریں، کچھ دن تک آپ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کس طرح سبق یاد ہوگا۔ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، یاد تو کرتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا، ہم اپنے سب کی منزل اپنی بھول جاتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتی ہے۔ تو ان باتوں پر جو ہم نے اس ویڈیو میں بتائی ہے، اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر کے رکھیں، اور ہو سکے تو اپنے پاس جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان کو لکھ لیں، اور اپنے اندر یہ خامیاں ہیں تو ان خامیوں کو ختم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ پراپر طور پر قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں یا ناظرہ قرآن قاعدہ کورس، اس کے علاوہ جو بھی کورسز آپ کرنا چاہتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے، تو آپ شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی کو جوائن کر لیجئے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل مناسب فیس کے ساتھ اعلیٰ تعلیم ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی الحمدللہ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم رکھے، جو حفظ قرآن کر رہے ہیں ان کے حفظ کو مضبوط فرمائے، ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔